پھر یہ کہنے دیجئے کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کے پانی کے چشمے اللہ سبحانہ وتعالی. میں حساب دے رہا ہوں، بس ٹائم ہو گیا حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں آپ نے صرف مظاہرہ کیا صبر کا، استدلال کا. آپ نے دنیا کو بتایا صبر کیا ہوتا ہے، آپ نے دنیا کو بتایا رضائے الہی کیا ہوتی ہے، آپ نے دنیا کو بتایا ارے کمال اس میں نہیں ہے کہ تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، کمال اس میں ہے کہ تم ہوا میں دوسروں کو اڑا سکتے ہو پر خود زمین پر بیٹھتے ہو. یہ کمال کی بات ہے. کمال یہ نہیں کہ تمہاری نگاہ اٹھے عرش الہی تک جائے، کمال تو یہ ہے کہ کئیوں کو تم اس قابل بنا دو کہ وہ نگاہ اٹھائے تو عرش الہی تک پہنچ جائے. ارے حسین کے وسیلے سے غلاموں کی زندگیاں بن جاتی ہے، حسین کے وسیلے سے ڈوبتی کشتیاں کنارے لگ جاتی ہے، حسین کے وسیلے سے کیا کیا نہیں ہوتا. وہ حسین جو ظاہری طور پر پیاسا تھا، اس حسین کا نام لینے سے پیاسوں کو پانی مل جاتا ہے. اس حسین کا صرف آپ یاد کیجیے، آپ ذہن میں بات رکھ لیجیے جب کبھی آپ پیاسے ہو، دل سے امام حسین کی پیاس کو یاد کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حسین کی پیاس کی برکت سے اسی وقت پیاس میں کچھ گڑبڑ جو بھی وہ کم ہو جائے گا، پیاس کا جو گڑبڑ ہے وہ کم ہو جائے گا، پیاس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی پانی پیے تو یاد کرو اس پیاس کو جو کربلا کے میدان میں امام حسین کی. عزیز بزرگوں اور دوستوں، عزیزان میرے اسلام، شہادتوں کا وقت تو ابھی آیا نہیں، یہ تو تمہید ہے. حر 10 محرم الحرام کے دن گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کا سطح سارا حر ابن زیاد امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ 10 محرم کی صبح ابن زیاد کے لشکر کی طرف آئے، آ کر کہا میں حسین ابن علی ہوں، میرا باپ وہ ہے کہ میرے باپ کی جیسی فضیلت والا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. میری ماں فاطمہ ہے. ارے میری ماں کے تعلق سے اگر تم نے نہیں سنا ہو تو سنو، قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ سے اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اللہ کے نبی کی بیٹی لاڈلی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ محشر میں آ رہی ہے. میں اس نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی نے فرمایا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جابر بن عبداللہ موجود ہے، انس بن مالک موجود ہے، زید بن ارقم موجود ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کے زمانے نبوت سے احادیث سنی ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا؟ کیا میں نے کسی کو دھوکہ دیا؟ کیا میں نے کسی کو مارا؟ ارے میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، تم نے بلایا تو میں آ گیا. کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا لشکر تھا پر اس کی کمانڈری وہاں پر جو سنبھالنے والا تھا وہ ابن سعد تھا. عمر بن سعد اس کا نام ابن سعد تھا. ابن سعد سے خود نے پوچھا کیا حسین کی باتیں تمہارے دل پر تیر کی طرح نہیں چلتی؟ کیا حسین کی باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر نہیں ہوتا؟
اتنا سننے کے بعد بھی تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ اگر حسین کے نانا تمہاری شفاعت کرے گی. ابن سعد نے کہا اے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا بیٹا بات کرے اور اس کی بات دل میں تیر کی طرح نہ چبھے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے کہ نبی کا بیٹا گفتگو کرے، نبی کا بیٹا نبی کا نواسا بات کرے اور اس کی بات ہمارے دلوں پر نہ چھوڑے. یہ ناممکن ہے. اور پھر یہ لشکر، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ گردنوں کا کاٹنا، یہ تیر، یہ تلوار، یہ گھوڑے، یہ اٹھانے، یہ نیزے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابن سعد کہتا ہے میں اتنا مجبور ہوں، مجھے ابن زیاد کا حکم ماننا پڑتا ہے. ادھر امام حسین فرماتے ہیں اے ابن زیاد کے لشکریوں، تم یہ مت سمجھو کہ حسین ڈر کر یہ گفتگو کر رہا ہے. حسین تو اس لیے گفتگو کر رہا ہے کہ اگر کل میدان محشر میں تمہارے لشکر میں سے کوئی اٹھ کر کہے کہ مولا ہم حسین کو جانتے نہیں تھے، ہمارا امیر تو ابن زیاد تھا، ہمارا کمانڈر تو ابن زیاد تھا، ہم جانتے نہیں تھے. اگر کل قیامت کے دن تم یہ رب کے بارگاہ میں کہو گے تو کل تم کہنے سے پہلے آج حسین ابن علی تمہارے سامنے کہہ رہا ہے. میں ڈر کر نہیں بلکہ میں اپنی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. کل تم کوئی کل اللہ کی بات میں پیش نہیں کرو گے. اور کے بعد اس کی برادری کا شخص کا برادری کا آدمی تھا. گھر کو دیکھا، دیکھ کر کہا اے گھر تو اہل کوفہ کا بہت ہی بہادر آدمی ہے، بڑے بڑے بہادروں میں تیری مثال لکھتا ہے، تیری مثال آیا ہے. کئی بہادر ہوئے، کئی سپاہی ہوئے، کئی سپہ سالار ہوئے. اے غر تجھ جیسا بہادر میں نے کسی کو دیکھا ہے. پر یہ کیا کہ تیرے چہرے پر پسینہ، تیری صورت مرجھائی ہوئی. اور بن یزید، یہ یزید ہے، اور بن یزید نے اس وقت کہا کیا کہوں، خود کی نگاہوں کے سامنے ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف دوزخ ہے. آج تک خود میدان جنگ میں دشمن کی تلوار کا سامنا کرنے کے لیے کبھی اپنے چھاتی کو پیچھے نہیں ہٹایا، کبھی اپنے ہاتھوں کو ہر میں پیچھے نہیں لیا. پر آج خود اپنے قدموں کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، پر آگے دشمن پر وار کرنے کے لیے نہیں. حسین کے لشکر میں جانے کے لیے نہیں بےتاب ہے. آج تک جاتا تو دشمنوں کی فوج ہوتی تھی، ان کی تلوار ہوتی تھی. خود اپنے برادر سے کہتا ہے، دوست سے کہتا ہے، بھائی سے کہتا ہے، آج خود یہ سوچ رہا ہے کہ اس دوست کو چھوڑ کر جنت کی طرف چلا. گھوڑا دوڑایا ہم نے، ادھر ابن زیاد کا لشکر، ادھر حسین علی مقام کا لشکر. ہم گھوڑے پر بیٹھ کر حسین لشکر کے قریب ہوئے. ابھی تک حسین کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا نام ہو ہے، کیونکہ پوچھنے کا کوئی وقت ہی نہیں ملا. گفتگو ہوتی رہی، بات چلتی رہی، کام بنتا رہا. وہ قریب آئے، پوچھا ہے حسین میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو واپس مدینہ جانے سے روکا. میں وہ ہوں جس نے آپ کی اس وقت قدر نہ کی. اگر میں اس وقت آپ کی بات مان لیتا تو ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد مجھے مار ڈالتا، پر آپ لوگوں کی جان تو بچ جاتی. کہا ہے حسین کیا میری توبہ ممکن ہے؟ کیا میں
اور کل جمعہ کے دن کے لیے حضرت امام حسین
پر بات بڑی تو بڑھتی چلی گئی. تقریباً ٹائم بہت ہو چکا ہے. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو, ہماری اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. لگاتار 11 دن تک جو نوجوان بچے اس محفل کو زینت بخشتے رہے, جو بھی جس کسی قسم سے بھی, چاہے وہ مال کے ذریعے ہو, کچھ میٹھا وغیرہ لا کر ہو یا کچھ بھی انتظامات کر کر ہو, جس طرح سے بھی اہل محلہ نے نوجوان بچوں نے جس طرح سے بھی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے اور آگے اسی طرح دین کے کاموں میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف اہل محلہ کے نوجوانوں کا ہی نہیں بلکہ سارے شہر سے قبا کے نوجوانوں کا, بزرگوں کا, تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دوسرے محلوں سے آ کر ہماری انہوں نے ہمت افزائی فرمائی ہے. یہاں پر انہوں نے ہم کو کچھ بولنے کا موقع دیا ہے اور کچھ سنے کا شرف حاصل کیے ہیں. میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے چھپی دیاگاری کو, دکھاوے کو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے مٹا دے. ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے, الہیت پیدا فرمائے اور ان محفلوں کو, ان مجلسوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. یقین جانیے پہلے دن جب میں تقریر کیا اس وقت گھر میں جا کر سونے لگا تو آواز میں عجیب قسم کی کمزوری تھی. میں نے پہلے دن جب میں تقریر کرا میں سوچنے لگا کیا ہوگا اور 9 دن مجھے کہنا ہے, آواز ساتھ دے گی یا نہیں. اس وقت بھی اس احمد نے حضرت امام حسین کے وسیلے سے اللہ کے بارے میں کیا یہ حقیر فقیر تیرے ان نفوس کے قدسیہ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے جب تک تو بلوانا نہ چاہے. آواز دبانا بھی تیرے ہاتھ میں ہے, آواز اٹھانا بھی تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تیرا فضل شامل حال رہے تو میں بول سکتا ہوں, ورنہ 2-3 دن کے اندر ہی اس کے محفلیں کسی اور علماء کے سپرد میں کر دوں گا. یہ ارادہ میں نے کیا تھا پر اللہ کا کرم رہا, امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا صدقہ رہا, اہل بیت کے ٹکڑوں کی یہ فضیلت رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن خوبی کے ساتھ ان علماء کرام کے نگرانی میں اور آپ سب کے محبتوں, دعاؤں اور ہمت افزائی کے ساتھ اللہ پاک نے ان محافل کو حسن خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کا اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے اور سننے کو قبول فرمائے. بولنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العزت بولنے والے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں سے باطنی چھپی ہوئی خبیث جو برائیاں ہیں, کینہ, کپٹ, حسد, جلن, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہمارے دل کو صاف فرمائے اور وہ زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس زندگی سے میرا پروردگار راضی ہو جاتا ہو, میرے خدا کا پیارا راضی ہو جاتا ہو. ایسی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس زندگی سے اللہ ہمیں کوسوں دور رکھے جہاں اس کا قہر نازل ہوتا ہو, جہاں اس کا غضب نازل ہوتا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص کر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو خاص کر دین کی سمجھ عطا فرمائے, شریعت کا عامل بنائے, پابندی 5 وقت نماز پڑھنے والا بنائے, حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں رہے ہر ولی کا, تقریباً ہر نبی کا ایک پیغام رہا ہے, کسی کے دل کو نہ دکھائیں, کسی کے دل کو نہ دکھائیں. بڑے بڑے گناہوں میں گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی جب کسی کا دل دکھاتا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری اس بڑی گناہ کی بیماری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے ہاتھ سے, ہمارے منہ سے, ہمارے اشاروں سے, ہمارے آنکھوں سے, ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس حقیر نذرانے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز سے قابل تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس
جامع مسجد کے نوجوان بچے ابتدائی میں کوشش کرنا چاہتے ہیں. لائن کا بیٹھو سب جا رہے بہت اللهم صل على سيدنا اب سب حاضرین کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. حافظ روشن صاحب کی دعوت پر لوگ بیٹھ گئے اور سامنے آ جائیں. یہ جو کچھ نذرانے ہیں یہ ہماری حیثیت کے مطابق ہے، ورنہ خود صاحب کے شاعر شان کے مطابق تو نہیں. جس طرح محبتوں کا اظہار آپ حضرات کی جانب سے اور نوجوانوں کی جانب سے ہوا ہے، آخر اس قابل تو نہیں تھا کہ اس طرح میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا، اس قابل تو نہیں تھا، پر اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور ہمارے خاص کر ان مجلسوں کو کل قیامت کے میدان میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہماری محبتوں کو اللہ پاک اسی طرح تمیز قائم رکھے. آمین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پتا کو سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا
اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلم لك. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار عالم مولا کریم رب ذوالجلال، اے مولا آج کی اس مبارک برکت والی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں تیرے نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جہاں تیرے نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی تیرا ذکر ہوتا ہے. جہاں پر تیرا بھی ذکر ہوتا ہے پروردگار تیرے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پروردگار عالم ہم سب پر تیرے رحمت نازل فرما مولا. ہم سب گناہگاروں پر تیری برکت نازل فرما مولا. ہم سب گناہگار بندوں کے گھروں میں تیری برکت نازل فرما مولا. پروردگار آج وہ ایسا وقت ہے کہ اے پروردگار عالم بروز قیامت کے میدان میں آج اس وقت کو ہم تیری بارگاہ میں اے پروردگار عالم پیش کریں گے کہ اس وقت میں لوگ باہر تیرے امام حسین کے نام پر علم بنا کر ناچ رہے گا رہے تھے، لیکن تیرے نام حسین پر آج تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تیرے نبی کا ذکر، تیرے نبی کے رسول، تیرے نبی کے بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں. پروردگار عالم آج کی اس ہماری مبارک پر محفل کو قبول فرما مولا. پروردگار عالم اس وقت میں جو لوگ گناہیں کر رہے ہیں لیکن آج خوش نصیب ہے کہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے نبی کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہم خوش قسمت ہے اپنی قسمتوں پر کہ پروردگار تو نے ہم ان لوگوں میں سے بنایا جو تیرے نبی کے گھر والوں کا ذکر کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہم کو ان لوگوں سے بچایا جو تیرے نبی کے گھر والوں کے نام پر ناچ رہے ہیں. پروردگار عالم اسی طرح ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما لے مولا. اسی طرح ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما لے مولا. پروردگار عالم ہمارے بچوں کو بھی تیرے نبی کے گھر والوں کو چاہنے والے بنا دے مولا. تیرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے بنا دے مولا. ہماری نسلوں میں بھی تیرے نبی کے گھر والوں کی محبت عطا فرما. تیرے نبی کے گھر والوں کی محبت عطا فرما. پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خاص کر پروردگار جتنی بھی حاضرین یہاں جمع ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. ہر ایک کی جائز مرادوں کو پورے فرما. ہر ایک جائز کی تمنا کو پورے فرما. اگر کوئی بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد عطا فرما. مقروض ہے تو قرض سے نجات عطا فرما. اے پروردگار پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما. سیدنا امام حسین کی آج اس مبارک محفل برکت کے صدقے میں پروردگار عالم ہم نے ہر ایک دعا کو قبول فرما لے مولا. ہر ایک جائز تمنا کو پورے فرما دے مولا. پروردگار عالم جو لوگ آج کے دن روزہ رکھے ہیں اور مسلسل 10 دنوں سے روزہ رکھ رہے ہیں پروردگار ہر ایک کے روزوں کو قبول فرما مولا. اے پروردگار عالم کل کے روز یوم عاشورہ کو پروردگار عالم تیری نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم کل کے روز جو شیطان ناچتے ہیں پروردگار ان شیطانوں کی محفلوں سے بچا کر اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حسینی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی کے گھر والوں کی محبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے گھر میں آ کر سجدہ ریز ہو کر پروردگار عالم تیرے نبی کے محبت میں تیرے نبی کے گھر والوں کی محبت کے وسیلے سے پروردگار ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے قاصر ہے پروردگار وہ بھی عطا فرما. حضور کے صدقے میں آل نبی اولاد علی کے صدقے میں بالخصوص تمام شہداء کربلا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین طه و یاسین. ان اللہ